کمال ہے کہ آپ نے یہ جو موٹر وے میں آج کل ہے نا، موٹر وے پہ وہ جہاں سٹے کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ انٹرچینج نہیں انٹرچینج بھی سروس ایریا، یہ سرائے بنی ریسٹوران بنے ہوئے ہیں آج کل، سروس ایریا، سروس ایریا سروس ایریا کا تصور حضرت عثمان نے شروع کیا تھا۔ یہ جو رستے تھے ان پہ سروس ایریا بنائے گئے باقاعدہ، اور پھر وہاں پہ مفت کھانا ملتا تھا مسافروں کو، رمضان شریف میں مفت کھانے کا انتظام کیا، حج کے موقع پہ۔ جی میں نا اس کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، آپ کی معاشرتی اصلاحات، آپ کی سیاسی اصلاحات، فوجی نظم کے حوالے سے اور اس حوالے سے۔ معاشرتی اصلاحات میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خرابیاں کوئی پیدا ہوتی ہیں تو حکمران وقت جو ہوتا ہے وہ ان کا استحصال کرتا ہے۔ جب عام دولت آنی شروع ہو گئی تو اس طرح کی خرابیاں مدینہ طیبہ کی حدود میں بھی پیدا ہوئی تو آپ نے ان کو ختم کیا۔ دوسرا یہ مسجد کی توسیع، مسجد حرام کا تذکرہ ہو گیا۔ ایک اور کام جو آپ نے بند بنایا تھا، ہاں، مدینہ کے ارد گرد سیلاب نہ آئے، بند میروز جو تھا وہ میرزون، اس لیے کہ سیلاب آنے کا خطرہ تھا، تو اس حوالے سے آپ نے جہاں سرائے کتنی ماڈرن اسٹریٹجی ہے۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ اور اس دور میں جناب سبحان یہ موٹر وے آج بنا کے تو ہم بڑی ڈھیگیں مارتے ہیں، موٹر وے کا تصور تو انہوں نے دیا ہے، یہ ریسٹ ایریا کا تصور انہوں نے دیا۔ اچھا، اسی طرح جو معاشی اصلاحات ہیں، ایک تو یہ کہ اوورآل 50 لاکھ مربع میل نظم حکومت کا جو ہے، نظم معاش جو ہے اس کو چلانا بڑا مشکل کام تھا، آپ نے پورا سسٹم دیا، مؤذنین اور ائمہ کی تنخواہیں مقرر کی، آپ نے رفاہ عامہ کے کام کیے، سڑک وہ کمیوں کی صف میں نہیں ان کو شامل کیا، امام جب ہوتا تھا تو صحیح امام ہوا، مؤذن کی عزت ہوتی تھی، اور امام ہوتا ہے نا جی، امام آپ کو بتایا تھا نا جسٹس اختر شبیر صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، سپریم کورٹ کے ہمارے جج ہیں، انہوں نے آرڈر کر کے یہ، ورنہ امام مسجد کو کمی کے خانے میں رکھا ہوا، بالکل ایسے انہوں نے یہ آرڈر کیا کہ ان کو نکالیں۔ جی ایسے۔ اچھا، پھر ان معاشی اصلاحات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے معاشی اصلاحات کے علاوہ کچھ فوجی جو اصلاحات کی وہ بڑی زبردست تھیں۔ مثلاً فوج کا مرکز کے ساتھ رابطہ، ایک تو یہ تھا کہ پہلے جو گورنر ہوتا تھا فوج اس کے انڈر ہوتی تھی، آپ نے وہ علیحدہ کر دیا، سپہ سالار علیحدہ مقرر کر دیا اور گورنر علیحدہ کر دیا، کور کمانڈر الگ ہو گئے، کور کمانڈر الگ ہو گئے، جی بالکل ایسے، اور آج تک وہی چل رہا ہے، جی بالکل ایسے۔ اچھا، اس میں 2-3 مرتبہ مشکلات پیش آئیں، مثلاً ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کو حدود شام میں رومیوں کے مقابلے میں فوجی کمک کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایران اور آرمینیا کی فوجیں جو ہیں بر وقت پہنچ گئیں۔ اسی طرح دوسری مرتبہ جناب عبداللہ ابن ابی سرح کو طرابلس میں بغاوت کو ختم کرنے کے لیے فوجی ضرورت پیش آئی تو شام و عراق کی کمک فوراً پہنچ گئی، اور مصر میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو ضرورت پیش آئی تو مدینہ طیبہ سے پہنچ گئی۔ موومنٹ کتنی تیز تھی، اور اتنی اور وہ دیکھیں اس کے لیے وہ جو چراگاہ بنائی تھی نا سرکاری، اس میں 40,000 اونٹ پرورش پاتے تھے، اس میں میں یہ بھی عرض کرتا ہوں 3 چراگاہیں تھیں، ایک ربضہ تھی، ایک نقی تھی، ایک دربہ تھی، مدینہ سے 4 منزل دور تھی، اور 10 میل طول و عرض تھا ایک کا، دوسری کا جو ہے وہ 6 میل چاروں طرف سے تھی، اور اسی طرح مقام نقی مدینہ سے جو ہے وہ کوئی 20 میل کے فاصلے پر یہ تھا۔ اچھا، آپ کی جو سیاسی اصلاحات ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ شام کے 3 صوبے تھے، آپ نے ان کو ایک صوبہ بنایا، اور حضرت امیر معاویہ اس کے والی بنے رضی اللہ عنہ، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بغاوتیں ہوئی تھیں تو حضرت عثمان غنی کی یہ جو تدبیر تھی وہ شام میں کوئی بغاوت نہیں ہوئی تھی، وہ اتنا نظم تھا، اس لیے کہ اگر وہ مختلف صوبے بنا دیے جاتے تو انتشار کا خطرہ ہو سکتا تھا، آپ نے اپنی تدبیر سے اس کو اس طرح کیا۔ اسی طرح فوجی آتے ہی فوجی جو تھے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، مرال یہ 24 لاکھ مربع میل سے 50 لاکھ مربع میل تک آپ دیکھ لیں، پھر فتوحات ہی ہوتی گئی، اور نئے مفتوحہ علاقوں میں فوجی چھاؤنیاں قائم کی۔ کچھ تو وہ تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں قائم کی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے طرابلس میں، قبرص میں، تبرستان میں، آرمینیا میں نئی فوجی چھاؤنیاں جو ہیں وہ قائم کی، اور بحری فوج کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے تفردات میں دیکھیں تو آپ کے تفردات میں امت کو ایک قرات کے اوپر جمع کرنا